یہ سب کچھ چلے گا. چلو تو اللہ سے توبہ توبہ. اور پھر ندامت ہونی چاہیے. گناہ ہو گیا, ندامت پہلی چیز. دوسری چیز, جیسے ہی وہ گناہ ہوا اس گناہ کو ترک کر دیا جائے. نہیں, توبتن نصوحا میں یہ چیز شامل ہے. پہلی چیز, گناہ ہو جانے کے بعد ہمیں ندامت ہو, شرمندگی ہو اس گناہ پر, پہلی چیز. دوسری چیز, فوراً ترک کر دیا جائے. اب نہیں کروں, نہیں, یہ گناہ فوراً چھوڑ دو. نہیں, جیسی یاد آئی یہ گناہ ہے, چھوڑ دو. جرجی صاحب بھی شراب پی رہے ہیں, پی نہیں رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں, شراب ہے تو حرام ہے, غلط, چھوڑ دو. ارے یہ کیا ہوا, ایک دو گھوٹ پی گیا, یہ ندامت ہوگی. پورا نہیں پیا, ایک دم نہیں, چھوڑ دیا, نہیں, یہ فوراً چھوڑ دیا جائے. دوسری چیز. اور تیسری, ارے ابھی چلا جائے گا, پھینک دیا, پھوڑ دیا. آئے اللہ, آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ تین چیزیں اگر آپ کی توبہ میں شامل ہے تو توبۃ نصوحا. مولانا ایک بھی چیز شامل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عید کا دوسرا دن آیا, گھس گئے اسٹریٹ 2 دیکھنے کے لیے, گھس گئے پائلوں کی چھنکار اور اسٹائلش گانا اور لٹک اور مٹک اور جھٹک دیکھنے کے لیے. کہاں ہے ندامت, کہاں ہے ترک گناہ, اور کہاں ہے ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم. کیسی توبہ, کیا کرنے گئے تھے رمضان کے مہینے میں, کیوں راتیں جاگی تم نے اور اپنی آنکھیں پھوڑی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہا تھا اللہ کے رسول نے, وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. کتنے ہی تہجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے, پوری رات جاگنے والے اور قیام کرنے والے ایسا ہیں جن کو ایک رتی ثواب نہیں ملتا, آنکھیں پھوڑنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. گناہ تو ہوں گے, گناہ کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں, گناہ تو ہوں گے. انسان کو صلاحیت ہی دے کر بھیجا ہے نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو فسق و فجور کی بھی صلاحیت دی ہے, اس کے دل میں ڈالا ہے. وَتَقْوَاهَا, اور بچنے کی صلاحیت بھی دی ہے. یعنی انسان فسق و فجور کام بھی کرے گا اور اچھے کام بھی کرے گا, اور یہی تو کمال ہے, یہی تو کمال ہے. کس بات کا کمال؟ انسان نیکیاں بھی کرتا اور گناہ بھی کرتا ہے. اگر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کر لے اور اس سے گناہ نہ ہو, اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی اس دنیا میں. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی, جس کو فرشتہ کہتے ہیں, جس کو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ارے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اگر یہ مقصد ہوتا کہ انسانوں سے گناہ ہی نہ ہو تو گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے تھی. اور ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے؟ جو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خانہ کعبہ ہے نا, خانہ کعبہ, اسی کے سیدھ میں چلے جائیے چھٹے آسمان پر, بیت المعمور ہے, بیت المعمور. بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں. فرشتے کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے. کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں. چکر لگاتے ہیں 7 چکر. جب بیت المعمور کے ہو جاتے ہیں, ایک طواف جب ہو جاتا ہے, 7 چکر کا ایک طواف جب بیت المعمور کا ہو جاتا ہے فرشتے کر لیتے ہیں. اس کے بعد لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ جب نمبر آئے گا تو ہم پھر دوبارہ طواف کریں گے. جب وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اب غور کر لیجئے کہ کتنی عبادت کرنے والے فرشتے موجود ہیں جو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے,
ارے جرجیس صاحب تو ایک بار عمرہ کر کے 3 سال بعد پھر دوبارہ کرائے، پھر ایک بار اپنے ماں باپ کو دونوں کو لے کر حج کرنے گئے تب عمرہ کرائے، موقع مل گیا، پھر طواف کے بعد پھر دوسرے طواف دوسرے دن بھی کرنے کا موقع مل گیا، جتنے چاہو اتنے کر لو۔ لیکن فرشتے جو ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اتنے فرشتے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جن فرشتوں سے گناہ نہ ہو ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ انسان ایسی مخلوق کی کوئی اس دنیا میں پیدا کیا جو میرے بندے گناہ بھی کریں اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ میری وحدانیت کا اقرار کر کے سب سے بڑا مجھ کو جان کر میرے سامنے رجوع بھی ہوں اور دعا پڑھیں اور کہیں استغفر اللہ من کل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس رب سے، جو اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا اور نہیں کیا، مجھے بہت سے گناہ یاد ہیں اور بہت سے گناہ یاد بھی نہیں ہیں، کچھ انجانے میں ہوئے کچھ جان بوجھ کر ہوئے۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری طرف بھی میں رجوع کر رہا ہوں، تیری طرف بھی میں پلٹ کر جا رہا ہوں۔ یہ استغفار وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دیا، وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا جن کو بنا کر بھیجا ہے، لیکن اللہ نے نبی سے بھی کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی کہہ دو رب غفر، اے میرے رب مغفرت فرما دے، ورحم رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہی مغفرت کی دعا حضرت ابو بکر صدیق بھی اس طرح کیا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم اور بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ ان گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے اور اپنے رحم و کرم سے بخش دے، میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میرے نیکیاں اس لائق نہیں جو مجھے جنت میں لے جا سکیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ مغفرت بخشش کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال پیش کر کے لوگوں سے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت مانگو، اے لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، خود میرا یہ حال ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میرا خود یہ حال ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، گناہ تو ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان کو جب گناہ کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے تو گناہ ہی نہ ہو انسان سے۔ اور ایک بات کہہ دوں، تھوڑی سی عجیب سی لگے گی، اللہ کی مشیت بھی یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ اگر گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ نہیں ہو جائے گا، جب گناہ نہیں کرے گا تو رجوع کس کی طرف کرے گا؟ اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ انسان گناہ تو کرے لیکن گناہ کرنے کے بعد نادم ہو،
गुनाह छोड़े और आइंदा उस गुनाह को न करने का अज़्म करे और मेरी तरफ मग़फ़िरत तलब करे और रुजू करे और तौबा करे। अल्लाह भी यही चाहता है। उसने कहा कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। नबी कह दो, आए अल्लाह के बंदो, मेरे बंदो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अगर तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, नफ्सों पर जमीन और आसमान भरकर भी गुनाह कर लिए हो, तो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। 99 आदमियों को कत्ल करने वाले को अब मग़फ़िरत की ख्वाहिश हुई तो मसला पूछता फिर रहा है कि मेरी मग़फ़िरत होगी या नहीं। कम इल्म था, नहीं जानता था, कह दिया नहीं होगी। उसने उसको भी मार के पूरे 100 कर लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर तलब थी। फिर किसी ने उसको मशवरा दिया, फलां बस्ती में सब नेक लोग रहते हैं, वहां सब अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, जा उस बस्ती की तरफ तौबा कर, शायद अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल कर सकता है। वो मग़फ़िरत की तलब में उस बस्ती की तरफ जाने लगा और बीच में गया तो मलकुल मौत आ गया और उसकी रूह कब्ज़ करने लगा। लेकिन रूह कब्ज़ होने लगी तो उस जमीन की तरफ थोड़ा सा एक बालिश या एक हाथ आगे बढ़ गया। जब उसकी रूह निकल गई तो अज़ाब के फरिश्ते कहते मैं लेके जाऊंगा, रहमत के फरिश्ते कहते मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह की तरफ से फैसला ये हुआ कि जमीन को नाप लो, अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो अज़ाब के फरिश्तों के हवाले कर दो, और उस बुजुर्ग और नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। अभी तौबा की नहीं है, अभी मग़फ़िरत की दुआ मांगी नहीं है, सिर्फ जाना चाहता है, वहां जाकर तौबा करना चाहता है, लेकिन दिल में मग़फ़िरत की तलब उठ गई है। तो एक बालिश या एक हाथ उस जमीन की तरफ आगे बढ़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इसको रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। गौर करो, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत की वुसाअत है। मेरे भाइयों, उसको गफूरुर रहीम जानकर आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ने गुनाह करने की सलाहियत दी है तो उसका इलाज भी बताया है, तौबा और इस्तिग़फ़ार। लिहाजा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहो, मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। यही है, फरिश्ता बनने की कोशिश मत करना। ये चाहो कि हमसे बिल्कुल गुनाह ना हो, तब भी होंगे। और ये तो नबी का फरमान है, खै कुल्लु बनी आदम खत्ताऊ, आदम का हर बेटा खताकार है, उससे गलती होगी, लेकिन सबसे बेहतर खताकार कौन है वो भी बता दिया। सबसे बेहतर इंसान नहीं, सबसे बेहतर गुनाहगार। और गौर करो नबी क्या कह रहे हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम के बेटे से खता होती है, गलती होती है, गुनाह होता है। सबसे बेहतर इंसान नहीं का, खैरुल खत्ताईन, सबसे बेहतर गुनाहगार। गुनाहगार भी बेहतर हो सकता है, गुनाहगार भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, खैरुल खत्ताईन, सबसे बेहतर गुनाहगार। अत्तवाबून, वो है जो गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के बाद अल्लाह से रुजू कर ले और तौबा कर ले। सबसे बेहतर खताकार वो है जो खता के बाद माफी मांग ले, तौबा कर ले अल्लाह से। दिल चाहता है कि एक चीज बताऊं आपको, जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज भी नहीं बनाया। फरिश्तों को खलीफतुल अर्ज बनाया? नहीं बनाया। खलीफतुल अर्ज किसको बनाया? जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की सलाहियत थी। अरे कुछ तो वजह होगी, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज भी नहीं बनाया, और जिस मखलूक के अंदर गुनाह करने की सलाहियत थी अल्लाह ने उसको खलीफतुल अर्ज भी बनाया। बल्कि आदम को जब पैदा किया, रूह डाली, तख्लीक की और रूह डाली, तो आदम को जन्नत में भेजा, और जन्नत में भेजने के बाद एक हुक्म भी दे दिया, कुलू वशरबू, खाओ पियो जो चाहो, मर्जी है तुम्हारी पूरी जन्नत में। लेकिन एक ऑर्डर भी दे दिया, फला तक़रब हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब गए, अल्लाह की मर्जी के
خلاف تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. آدم گئے نہیں, آدم کو اس درخت تک پہنچانے میں مشیت ایزدی اور مشیت الہی بھی شامل تھی, کیونکہ بغیر اللہ کی مشیت کے آدم جا ہی نہیں سکتے تھے. آدم سے یہ خطا کرائی گئی, بلکہ میں یہ کہوں کہ گناہ کرنے کی پریکٹس کرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کل صبح ہوتے ہوتے فتویٰ بھی لگ جائے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, غلطی ہوئی, جنتی لباس اترا, دنیا میں بھیج دیے گئے, جاؤ تمہاری ضرورت نہیں اب یہاں. اللہ چاہتا تو اس خطا کی پاداش میں فوراً جہنم میں بھی ڈال سکتا تھا, لیکن نہیں. اگر مشیت الہی نے, یہ الگ بات ہے شیطان کو ذریعہ بنایا, اب دنیا میں بھیجا, تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا اور آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا بھی نکلوائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہی اللہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ اگر خطا کرے تو میری طرف ہی پھر رجوع کرے اور میری طرف آئے. پہلے خطا کرائی گئی, غلطی کرائی گئی, بھیجا گیا, پھر اس کا علاج بھی اللہ ہی نے بتایا, اور آدم نے وہ جملے ادا کیے, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, وَتَرْحَمْنَا, اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. غور کیجئے اللہ کی مشیت کیا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے تو خطا کرے, اگر بالکل گناہ نہیں کرے گا فرشتہ بننے کی کوشش کرے گا. اللہ کہتا مجھے ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تم چاہو کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو اور بالکل نیک بننے کی کوشش کرو گے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیر قوم, ہم تمہیں اٹھا لیں گے, ہلاک کر دیں گے, برباد کر دیں گے, پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائیں گے جو دنیا میں پیدا ہو کر خطا کرے گی, غلطی کرے گی, گناہ کرے گی اور ہمارے پاس رجوع کرے گی, ہم سے میری رحمت کا سوال کرے گی اور مغفرت مانگے گی, استغفار کرے گی. ہمیں ایسی مخلوق کی ضرورت بھی نہیں ہے دنیا میں جو خطا اور غلطی نہ کرے. آدم علیہ